السلام علیکم۔ پہلے حدیث پیش کرتے مختصراً اچھا، اختصار کے ساتھ، پھر اسراء معراج پر کچھ باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کا عنوان ہے سنت کی اتباع اور وقت کی حاکم اللہ کے رسول اور خلفائے راشدین اور وقت کے حاکم کی اتباع ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عن ابی نجیح الارباض بن ساریة رضی اللہ عنہ قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها الأعين فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وأضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذی۔ ترجمہ: حضرت ارباز بن ساریہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا بلیغ و فصیح واعظ فرمایا جس سے ہمارے دل دہل گئے اور ہماری آنکھیں بہہ پڑیں۔ ہم نے کہا قلنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کأنها موعظۃ مودع فاوصنا، گویا یہ آپ ہمیں رخصت کرنے والے واعظ لگتا ہے، بس آپ ہمیں وصیت کیجئے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی تقوی کا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، والسمع والطاعہ، اور سننے، حاکم کی سننے اور ماننے کا، وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اگرچہ کوئی حبشی غلام بھی تم پر امیر بن کر آئے، امیر مقرر ہو، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا تو وہ بہت سارے اختلاف کو دیکھیں گے۔ فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پس اس وقت تم میری سنت کو اور میری خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہے ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے تھام لینا اور اسے ڈاڑوں سے خوب جکڑ لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور اپنے آپ کو دین میں نئی ایجاد کردہ باتوں سے دور رکھنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر ایجاد دین میں، ہر ایجاد کی ہوئی بات بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حدیث کا ترجمہ بیان ہوا ہے آپ لوگوں کے سامنے، انشاءاللہ تفصیل جو ہے نا ہم کل کریں گے یا پرسوں، اور چونکہ انجینئر صاحب کا بھی ٹاپک چل رہا ہے میرے خیال میں حاکم و محکوم کے حقوق اور احکام کے حوالے سے، تو یہ حدیث بھی اس سے تعلق رکھتا ہے، اس میں کچھ باتیں اس سے حوالے سے بھی انجینئر صاحب گفتگو فرمائیں گے تھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر عمل کرنے کی اور ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔